قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج اسلامک مہینے کی محرم الحرام کی 2 تاریخ ہو گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. یہ بہت ہی بابرکت اور خیر کا مہینہ ہے، اور ایک اس مہینے میں جو عوام الناس میں ایک جو ہے غلط وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک غلط وہم لوگوں کے دماغ میں آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ محرم الحرام اور سفر کے مہینے میں لوگوں کو شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اپنے کسی ایسا بابرکت کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ اس کے جو ہے ایک لمبے وقت تک ایک اس سے آستھا جڑی ہوئی. تو اس چیز کو انسان کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ بابرکت مہینہ، انسان کو تو یہ چاہیے کہ اپنے جتنے بھی بابرکت کام ہیں وہ خاص طور سے اس مہینے میں اور کرنے چاہیے. ہمارے کسی ساتھی نے کہا کہ جو ہے محرم الحرام کے مہینے میں اور سفر المظفر کے مہینے میں جو ہے ہمیں اور آپ کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ منحوس مہینہ ہے. اس میں اگر ہم نے رشتے طے کیے اور شادیاں کی تو جو ہے ہمارے رشتے جو ہے دور تک نہیں چلیں گے، بلکہ بیچ میں وہ ٹوٹ جائیں گے. تو یہ چیز ہم اور آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ رشتے جو ہے اس کی وجہ سے ٹوٹ جائے. نہیں، اگر کوئی اس کو بابرکت مہینہ سمجھ کر کے اس مہینے میں کرتا ہے تو اور مہینوں کے بالمقابل اس مہینے میں زیادہ خیر و برکات ہمیں اور آپ کو نصیب ہوں گی. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عام ذہن اور عام مزاج جو ہمارا اور آپ کا بنا ہوا ہے، جو کہ ہمیں نے آپ کے سامنے ایک بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا میں آپ سب کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ یؤذین ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. کون کہہ رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب تکلیف کیسے پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر وانا الدہر، کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے. اور وانا الدہر، زمانہ تو میں خود ہوں، زمانہ تو مجھ سے ہے، نہ کہ زمانے سے میں ہوں. اور اس کے آگے کیا فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ہے بیدی الامر، دنیا کے سارے معاملات، دنیا کے جتنے بھی دن کا کرنا، رات کا آنا، بارش کا آنا، جو ہے ٹھنڈی کا آنا، گرمی کا آنا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے قبضے کو؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بیدی الامر، دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ہاتھ میں ہیں. اور جو ہے اقلب اللیل والنہار، آگے کیا کہہ رہا کہ دن کا لانا اور رات کا رخصت کرنا، رات کا لانا، دن کا رخصت کرنا، یہ سب کا سب معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے. کسی اور کے ہاتھ میں تصرفات نہیں ہیں کہ جو رات کو لے آئے دن کو ختم کر دے، دن کو لے آئے رات کو ختم کر دے. یہ سارے کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں. لیکن اس کے باوجود ابن آدم یعنی ہم اور آپ، آدم کی اولاد، یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ جو ہے ہم سب جو ہے زمانے کو برا بھلا کہتے نہیں تھکتے ہیں، زمانے کو برا بھلا کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں. رات دن زمانہ خراب ہے، نعوذ باللہ، زمانہ خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کے ہمارے زبان سے جو ہے الفاظ ادا ہوتے رہتے ہیں. اور اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا، اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دی، اللہ کو برا بھلا کہا. اور جس نے اللہ کو برا بھلا کہا اور جس نے اللہ کو گالی دی، گویا کہ وہ سمجھ لیجیے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، وہ خود سے اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. کہ جس اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہماری اور آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا، اور ہم غلطی ہماری ہوتی ہے، کمیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، تھوپ دیا جاتا ہے زمانے کے اوپر. زمانہ تو وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. اس وقت بھی 24 گھنٹے ہی کا رات دن ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ہو رہا ہے، اور قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا اصول بنا دیا، اسی اصول کے مطابق، اسی کے بنائے ہوئے بندے ٹکے اصولوں کے مطابق یہ دنیا چلتی رہے گی. اس میں ذرہ برابر کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہمارا مشن غلط ہو سکتا ہے، ہماری فکر غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ
तबारक व तआला ने जो कानून बना दिया है वो क़यामत तक न गलत था, न गलत है, न क़यामत तक गलत होगा। इसलिए हम सब जो है अपने ज़बान को कंट्रोल में रखें, अपनी ज़बान को अपने काबू में रखें कि ज़माने को बुरा भला कहने से पहले अपने ज़बान को रोकें और सोचें कि हम किसको बुरा भला कह रहे हैं। ज़माना किससे है? ज़माना अल्लाह तबारक व तआला से, ना कि ज़माना जो है अल्लाह ताला ज़माने से। ज़माने को बनाने वाला, ज़माने को क्रिएट करने वाला, ज़माने को वजूद बख्शने वाला कौन ज़ात है? वो अल्लाह की ज़ात है। ये सब हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी ज़बानें नहीं थकती हैं, उसके बावजूद हमारी सोच नहीं थकती है, उसके बावजूद हमारी ज़बानें नहीं रुकती हैं जो है बुरा भला कहते कहते। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको इन तमाम बातों से परहेज़ करना चाहिए। आज जो है कहते हैं कि वो नबी का ज़माना कुछ और था। नहीं, नबी का ज़माना भी यही था, बस फ़र्क इतना है कि उस वक्त जो है नबी बनफ़से नफ़ी सहाबा कराम की तरबियत किया करते थे। कहीं पर कोई गलत काम होता था, कोई फितना उठता था, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बिठाते थे और बैठा करके मशवरा करके उस काम को जो है आगे शुरू करने की कोशिश करते थे। आज सिर्फ फ़र्क इतना है कि आज हमारे नबी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे नबी का मिशन हमारे सामने मौजूद है, हमारे नबी का तौर तरीका हमारे सामने मौजूद है। हमें और आपको किस हालात में कैसे ज़िंदगी गुजारना है वो हमको बता करके चले गए। वो जो हमको जो है किस हालात में कैसे अपनी ज़िंदगी को जो है बेहतरीन बनाना है, अपनी ज़िंदगी को एक नमूना बना के पेश करना है, वो तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बता के चले गए। और उसी के मुताबिक जो शख्स मुसलमान आकिल हो, बालिग हो, मर्द हो, औरत हो, अगर उस अक़ीदे के मुताबिक, उस कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करता है तो समझ लीजिए कि वो उम्मत मुहम्मदिया में उम्मत मुहम्मदिया का और अपने आप को मुहम्मदी होने का हक़ अदा करता है। और अगर उसने अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारी कि ये काम तो हमारी नज़रों के एतबार से, हमारी सोच के एतबार से ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नबी का दौर नहीं है, नबी का ज़माना नहीं है, तो ये हमें और आपको सोचना चाहिए कहीं हमारे दिल से ईमान तो नहीं निकला जा रहा, कहीं हमारे और आपके जहन से, ये दिमाग से और दिल से ईमान तो नहीं जा रहा है। क्योंकि ईमान का बचाना सबसे अव्वलीन फरीज़ा है। जब हमारे अंदर ईमान होगा तो दीन पर चलना आसान होगा। हमारे अंदर जब ईमान के जो है बरकरार होगा तो दीन के सारे अहकामात पर अमल करना आसान हो जाएगा। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है, ईमान के 3 दर्जे बताए गए हैं। कितने दर्जे? 3 दर्जे बताए गए हैं कि ईमान के 3 दर्जे होते हैं। सबसे पहला दर्जा क्या है ईमान का? कि अगर किसी शख्स को बुरा करते हुए देखे, कोई गलत काम करते हुए देखे या कहीं पर बुराई होते हुए देखे तो कोशिश ये करे कि जाए और उसके हाथ को पकड़ करके उस बुराई को रोकने की कोशिश करे। सबसे पहला दर्जा ये ईमान का। ईमान वाले के अंदर ये ईमान होना चाहिए, ये अक़ीदा और ये यकीन होना चाहिए कि जो है अगर नबी से और अल्लाह से मोहब्बत है तो ऐसा ईमान उसका होना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई बुराई हो रही है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई रिश्वत खा रहा है, कोई किसी का हक़ मार रहा है, तो उसके पास जाए और उसके हाथ को पकड़ करके रोकने की कोशिश करे कि नहीं भाई, मैं कतआन आपको ऐसा नहीं करने दूँगा। ये ईमान के पहले दर्जे की अलामत है कि इंसान के अंदर ये ईमान होना चाहिए। और अगर इतनी ताकत नहीं है तो दूसरा दर्जा ईमान का क्या है? दूसरा दर्जा ये है कि अगर आप अपने हाथ से इंसान को बुराई से नहीं रोक सकते हैं, इंसान को गलत काम करते हुए देख रहे हैं लेकिन जो है उसका गिरेबान पकड़ के वहाँ से नहीं लौटा सकते हैं, तो कम अज़ कम आप जाइए अपनी ज़बान से उसको रोकने की कोशिश कीजिए कि मेरे भाई, अल्लाह के बंदे, हम सब मुसलमान हैं, हम सब को ये गलत काम नहीं करना चाहिए। ये सारे अहकामात जो है गैर लोग करें तो करें, लेकिन हम सब नहीं कर सकते हैं। ज़बान से उस बुराई को रोकने की कोशिश करें, ज़बान से उस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ लीजिए ईमान के दूसरे दर्जे पर आ गया है। ईमान का आखिरी दर्जा क्या है? आखिरी दर्जा क्या है जिस पर आज हम और आप आके टिके हुए हैं? और शायद कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है तीसरे से भी हम और आप गए गुजरे बन चुके हैं कि तीसरा दर्जा ये है कि अगर कहीं पर बुराई होते हुए कोई शख्स देख रहा है, गलत काम होते हुए देख रहा है, किसी की बहन बेटी की इज्जत को जो है कोई नीलाम कर रहा है, उसको वो देख रहा है, कहीं पर कोई मुसलमान शराब पी रहा है, उसको शराब पीते हुए देख रहा है, कोई शख्स ज़िना कर रहा है, उसको जानता है कि ये शख्स ज़िना कर रहा है और फिर भी उसको अपने दिल में बुरा नहीं समझता है, उस बुराई को बुरा नहीं जानता है, उस गुनाह को गुनाह नहीं समझता है और उस गुनाह को देख करके वो जो है साइड से गुजर जाता है, अपने दिल में भी उसको बुरा नहीं समझता है, तो मेरे भाइयों, हमारे और आपके दिल में ईमान फिर नहीं बचा है। हमारे और आपके दिल में ईमान नहीं बचा है। ईमान का आखिरी दर्जा ये कम अज़ कम बुराई को देख करके बुरा समझे कि ये बुराई है, वो गुनाह को देख करके ये समझे कि ये गुनाह है। कम अज़ कम ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है। यहाँ पर आके हम और आप टिके हुए हैं। होना तो ये चाहिए था, मुसलमान की शान तो ये होनी चाहिए थी कि ईमान के सबसे आला दर्जे पे होना चाहिए था।
سب سے اعلیٰ درجے پہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے درجے پہ ہونا چاہیے، لیکن نہ ہم پہلے بھی بچے ہیں، نہ دوسرے پہ ہیں، تیسرے پہ آ گئے ہیں۔ تو کم از کم جو ہمارا تیسرا درجہ ہے اس پہ تو ہم برقرار قائم رہیں، اس پہ تو ہم جو ہے استقامت کے ساتھ جم جائیں، اس پر تو ہم ایسا ڈٹیں کہ جو ہے ہم اپنی جو ہے شناخت کو برقرار رکھیں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں غور و فکر کیجئے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اللہ ہمارے اندر ایمان بچا بھی ہے کہ ختم ہو چکا ہے ہمارے اندر؟ واللہ اگر جو ہمارے نبی دین لے کر کے آئے تھے، جو شریعت لے کے آئے تھے، ہمارے اندر وہ ہے بھی، یا صرف ہم جو ہے رسمی مسلمان بنے بیٹھے ہیں؟ تو اس لیے خدا را اکیلے میں تنہائی میں بیٹھیے، کسی دن 24 گھنٹے میں 5 منٹ ہر شخص نکالے، 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکالے، اور نکال کر کے تہیا کر کے ایک کنارہ کشی اختیار کر کے وہ بیٹھے، اور بیٹھ کر کے وہ سوچے کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور ایک دن ہم کو مرنا ہے، مر کے قبر میں جا کے اپنے کیے کا حساب دینا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میرے بھائیوں مجھے امید ہے اگر ہر شخص صرف 5 منٹ تہیا کر کے بیٹھ جائے اللہ کے سامنے، اللہ سے دل لگا کر کے، تو میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر بھی جو کمیاں اور خامیاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دور کر دے گا، اور جو سامنے برائیاں اس کے سامنے سرزد ہوں گی، جو برائیاں پنپ رہی ہوں گی، ان کو بھی وہ جو ہے کچلنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک دم یکسوئی کے ساتھ اللہ سے لو لگا کر کے 5 منٹ صرف سوچ لیجیے بیٹھ کر کے کہ ہم کو کیوں بھیجا گیا دنیا میں، ہم کیوں آئے دنیا میں۔ صرف اتنا اگر ہم سوچ لیں تو میرے بھائیوں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج یہ جو ہے کیوں طرح طرح کے جو ہے فتنے اٹھ رہے ہیں، کیوں جو ہے لوگ جس کا دل چاہ رہا وہی ہمارے نبی کے شان میں گالی دے رہا، جس کا دل چاہ رہا وہی جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں ٹپڑیاں کرتے چلا جا رہا، جس کا دیکھو وہی کھانے کا ڈھنگ نہیں ہے، پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اور آقائے نامدار پر ٹپڑیاں کرنے لگا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ خود باغی بن بیٹھے ہیں، ہم لوگ خود اپنے نبی سے بغاوت کر بیٹھے ہیں، ہم نے خود اپنے نبی کی دشمنی کو مول لے رکھا ہے۔ اگر ہمیں نبی سے محبت ہوتی تو سب سے پہلی محبت یہ ہے کہ نماز، سب سے پہلے نمبر پہ نماز آتی ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ اذان ہو مسجد نہ آئے، یہ مسلمان کی شان ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ مسجد میں اذان ہو اور محلے کے لوگوں کے کانوں تک صدا پہنچے اور اس کے باوجود مسجد میں نہ آئے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے مسلمان ہونے کی شان نہیں ہے، یہ تو غیروں کی شان ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اذان سنتے ہی اس کے کاروبار سے دماغ ہٹ جانا چاہیے، اذان کی آواز آتے ہی وہ دنیا کے سارے کام کو ترک کر دے، دنیا کے سارے کام کو لات مار دے، دنیا کے سارے کام کو ٹھوکر مار دے کہ نہیں کچھ نہیں، ہمارے لیے اگر کوئی اولین فریضہ ہے تو پہلے نماز ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز ہوئی، ہماری زندگی میں روزے ہوئے، ہماری زندگی میں توحید ہوئی، ہمارا عقیدہ مضبوط رہا، ہماری جو ہے سوچ اچھی رہی، تو دنیا کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قبضے قدرت میں دے دے گا۔ کیونکہ جو آپ سب نے دیکھا ہے کہ جب صحابہ کرام نے اپنے نماز کو قائم کیا، اپنے دین کو مضبوط کیا، اپنے ایمان کو پختہ کیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد کی کہ آج تاریخ کے اندر اس چیز کو سنہرے الفاظوں میں لکھا گیا ہے کہ اس کو ہم اور آپ بھلا نہیں سکتے ہیں، ان تاریخوں کو ہم اور آپ جو ہے فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں جو ان تاریخوں کو فراموش کر دے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے نبی کی اور صحابہ کرام کی قربانیوں کو فراموش کر کے جو ہے آگے بڑھ جائے۔ صحابہ کرام کا بدر کا واقعہ سب کے سامنے ایک دم آیا ہے، روزے روشن کی طرح آیا ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب رکھی ہوئی ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے وہاں پر مدد کیا صحابہ کرام کی، اور کیسے ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے ان کو سر بلندی عطا کی۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر ایمان والا ہوگا، کامل ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا، سچا عاشق رسول ہوگا اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، تو کبھی وہ حالات سے نہیں گھبرائے گا، کبھی وہ تعداد میں نہیں گھبرائے گا، کبھی لوگوں کے جو ہے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے نہیں گھبرائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہوگا وہ کہے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہو سکتا اگر اللہ نے ہماری قسمت میں فتح یابی نصیب کی ہوگی تو ہم کو فتح ملے گی، ورنہ ہم شہید ہو جائیں گے تو غازی کہلائیں گے۔ دو ہی چیز ہو سکتی ہے، یا فتح ملے گی یا شکست ملے گی۔ فتح ملی تو غازی کہلائے، شہید ہوئے تو جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اللہ کے نام پر شہید ہوئے، اور وہاں پر جو ہے شہیدوں کا مقام اور مرتبہ۔ تیسرا کوئی درجہ نہیں ہے، تیسرا کوئی درجہ نہیں، دو ہی درجے ہیں۔ تو اس لیے کم از کم جو برائیاں ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں، جو برائیاں ہمارے معاشرے میں آج نئے جو ہے طریقے سے ایجاد ہو رہی ہیں، جس کو ہم اور آپ جو ہے ایک ثواب سمجھ کے، ایک اچھی رسم سمجھ کر کے کرتے ہیں، ان برائیوں کو بھی ختم کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور ان کا تمام خرافاتوں کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔